اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ آپ کے یہاں کشمیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نام جانتے ہوں گے آپ، وادی لولاب کے تھے اور واقعتاً عالم تھے، یعنی ان کی کوئی مثال اور نظیر نہیں۔ ابھی آپ کا بیان چل رہا تھا، آپ کا حوالہ دیا تھا فتح الملہم کا، مسلم کی شرح ہے، اس کے جو مصنف ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، بہت قابل آدمی ہیں، وہ اور علامہ انور کشمیری ان کے اساتذہ ایک ہی۔ جب انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھ رہے ہیں، والنجم کی تفسیر میں اٹک گئے، اب مولانا انور شاہ کے پاس آئے، انہوں نے ایک دم برجستہ وہ کہنے لگے حضرت اتنی لمبی چوڑی تقریر میں کیسے یاد رکھوں گا، لکھ کر دے دیجیے۔ پھر مولانا انور شاہ نے وہ لکھ کر اس تقریر کو انہوں نے اس میں لکھا ہے فتح الملہم میں، اور بات بتا کر اور بہت تعریف کی ان کی۔ میں ان کی عبارت پڑھوں گا، مولوی لوگ تو خود ہی سمجھ جائیں گے، عربی کی عبارت ہے، آپ کو سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں سألت العلامة النقي التقي الذي لم تر العيون مثله ولم يره مثله ولو كان في سالف الزمان لكان له شأن في طبقة أهل العلم عظيم، وهو سيدنا ومولانا الانور الکشمیری اطال اللہ بقاءه عن اوائل سورة النجم فاجاب وهذا خطه۔ یہ ان کی تحریر ہے، کہہ رہے ہیں سورہ نجم کی جو شروع کی آیتیں ہیں، والنجم اذا ہوا ما غل صاحبكم وما غوا، میں اس میں پھنس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کن سے پوچھا؟ وہ کہہ رہے الذی لم تر العیون مثلہ، ہماری آنکھوں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں نے اپنے استاد کو دیکھا، لیکن وہ کہہ رہے الذی لم تر العیون مثلہ وَلَمْ يَرَهُ مِثْلَهُ، اس نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں کیا۔ لیکن شاہ صاحب سے پوچھئے، وہ اتنے عاجز ہیں، اتنا احترام سب علماء کا کرتے تھے، مولانا انور صاحب، جو ایک اللہ والے کی شان ہوتی ہے اور سب ان کے، وہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ، یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب صاحب بذل المجود، حضرت تھانوی جیسے بزرگ لوگ اگر کہیں اٹکے، ان کو ہی خط لکھا، اس کا حل پیش کیا، اور ان کی زندگی تو بس کتاب کا مطالعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن بہت دیا تھا، سمجھ بھی عطا فرمائی، یعنی یاد رکھنا، سمجھنا اور پھر سمجھ کر اسے یاد رکھنا، اور ہر حدیث کو اس کی جگہ پر فٹ کرنا۔
جو علماء کی ایک شان ہوتی ہے وہ سب ان کے اندر سب مانتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا. اگر وہ بجائے اب کے پہلے ہوتے، پہلے زمانے میں علماء کے درمیان بہت اونچا مقام. یہ مطلب ہے اس عبارت کا جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. میں دارالعلوم میں سبق میں کہا کرتا، بعض دفعہ بول دیتا ہوں کہ حضرت علامہ انور شاہ کی قدر تو بہت ہوئی، مگر جتنی قدر ان کے استاد کرتے تھے اس کی نظیر نہیں ہوئی. وہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث ہوئے، استاد کی محبت. ان کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبند. وہ جانتے تھے میرا شاگرد کیسا ہے. ایک دفعہ آپ جانے لگے پاک. اب وہ وہاں کے اساتذہ میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی. حضرت کے بعد بخاری کون پڑھائے گا، حضرت شیخ الہند کے بعد. یہ ہوتے 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 بات حضرت شیخ الہند تک پہنچ. جب تک وہ نکلے نہیں تھے، گھر پر تھے، کہ حضرت یہ باتیں، اب ان کے ایک جملے نے ساری باتیں ختم کر دی کہ مولوی انور شاہ کے ہوتے ہوئے یہ سوال اٹھا کیسے، اور یہ انور شاہ پڑھائے گا. یہ استاد کی قدر. استاد جانتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں. اگر استاد اتنے قدردان نہ ہوتے تو آپ جانتے ہیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، جلنے والے بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں. سب کچھ ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی اور ان کا علمی مقام جانا پہچانا سب کے نزدیک مسلم الثبوت تھا. میں بعض دفعہ میں جملہ بول دیا کرتا ہوں، پورے صوبہ کشمیر کا کفارہ ہے علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ. اتنا زبردست علم، اس کے اوپر تقوی، یعنی خالی علم نہیں، بالکل متقی پرہیزگار. بہت احترام کرتے اس کا. ان کے ایک شاگرد خاص نے مجھے بتایا، میں نے اور ان کے ایک شاگرد نے ایک مدت تک ایک مدرسے میں پڑھایا. ہم نے، میرا ان سے بہت تعلق تھا، تو شاہ صاحب کی باتیں سنایا کرتے تھے. میں نے تو نہیں دیکھا شاہ صاحب، ان کے تقریباً ان کے انتقال کو 84 سال کے آس پاس ہو چکے ہیں. 84 میں نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں حضرت سبق میں کبھی بولتے، ہم یہاں آئے دین سیکھنے کے لیے. مولانا انور شاہ سبق میں بولتے، ہم یہاں آئے دین سیکھنے. ہم نے دین دیکھا اپنے استاد کے یہاں. استاد کون؟ شیخ الہند. استاد اور دین دیکھا اپنے شیخ کے یہاں. شیخ کون؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. اور آج کسی کو دین دیکھنا ہو تو دین دیکھے تھانہ بھون میں حضرت تھانوی کے. یہ وہ سبق میں بولا کرتے تھے. کتنا احترام ہے حضرت تھانوی. حضرت تھانوی ان کا احترام، ان کی علمیت کو مانتے ہیں. بہرحال میں نے یہ اس لیے کہا، علامہ اقبال کا بھی نام سنا ہوگا، بڑے شاعر گزرے ہیں بھائی، اور بہت اچھے شعر کہتے ہیں. اور ان کے اشعار کو جو جلا ملی ہے وہ علامہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں. ان کی صحبت سے پہلے
ان کے اشعار کا رنگ بعض دفعہ عجیب سا بھی ہوتا ہے. مثلا میں کہوں گا، تفصیل نہیں کروں گا، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ میں آ جائے گا رنگ کیا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہے اقبال کا شعر. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے سمجھ میں آ رہا. ہم نے تو یہ پڑھا ہے مکۃ المکرمہ والمدینۃ المنورہ بلدتان طیبتان لا یوازیہما احد من البلاد ثم مکۃ المکرمہ افضل من المدینۃ المنورہ عند الجمہور خلافا لمالک والخلاف فیما عدا موضع القبر المقدس. یہ عربی کی عبارت میری ہے، میری ایک کتاب بدائع الکلام عربی زبان میں ہے، یہ عبارت میری ہے. یعنی سب سے عمدہ پاکیزہ شہر تو پوری دنیا میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ میں جہاں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، روضہ اقدس میں، روضہ اقدس کا جو حصہ آپ سے متصل ہے اس کا مقام تو ساری زمین سے، پورے مکے سے، پورے مدینے سے، سارے آسمانوں سے، کرسی سے، عرش اعظم سے. شامی نے بھی اس کے اوپر بحث کی. علامہ شامی نے رد المحتاط، وہ روضہ اقدس کا وہ حصہ جو حضرت کے بدن سے متصل ہے اور وہ اس کا مقام عرش اعظم سے ہوتا ہے. میرے پیر صاحب کا شعر ہے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد بھی ہیں. مفتی ایوب صاحب کے بھی استاد ہیں، وہ الگ بات ہے، میں بھی ان کا استاد ہوں، مگر وہ حضرت سے بھی انہوں نے کچھ پڑھا ہے. تو حضرت کا شعر ہے. ہمارے حضرت شاعر بھی بہت اچھے تھے، محدث بھی بہت اچھے تھے، مفتی بھی بہت اچھے تھے، بزرگ بھی بہت بڑے تھے، بہت مریدین ہیں. یہ سارے کشمیر کے جتنے بڑے اولیاء عام طور سے مولانا رحمت اللہ صاحب اور یہ اور گجرات کے بڑے بڑے مشاہیر عام طور سے انہیں کے قریب، سب انہیں کے مرید. شعر ہے حضرت کا، اپنے شیخ کا شعر یاد ہے، خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز. اور مفتیوں کا شعر بھی فتویٰ ہی ہوتا ہے. خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن. نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب. یہ ہے حقیقت تو افضل کون ہے، وہ حضرت کتاب بھی فرما رہے ہیں، شامی کے اندر بھی کتاب. میں نے بھی اسی مضمون کو اپنے ایک شعر میں کہا ہے. میں بھی کبھی کبھی شعر کہہ دیتا ہوں. فقیر کا شعر ہے، قانون خرد سے نور مکاں جب نور مکی کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے. مطلب وہی ہے جو ہمارے پیر صاحب کے شعر ہے، وہ انداز بدلا ہوا ہے. قانون خرد سے نور مکاں جب نور مکی کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے. ہے شمع ہدایت تجھ میں مکی کونین کا جب سردار یہاں، تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یہاں. یہ فقیر کا شعر ہے. میں بھی شعر کبھی کہہ دیتا ہوں، کتاب بھی ہے مستقل، شاعری کے قواعد کے سلسلے میں بھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اقبال کا شعر تھا، وہ بتا دیا میں. بعض دفعہ ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو بڑے لوگوں کی شان کو زیب نہیں دیتی. پردے کے بارے میں کچھ کہہ دیا،
पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। आखिर उसका मिसरा है। शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदजन हो गए। वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। इकबाल का शेर इसी से मिलता जुलता अकबर इलाहाबादी का है। जनाबे शेख क्यों है मोतरिद मेरी हिमाकत पर, नहीं ये तो उसका है, अल्लामा शहबाज अमरोही का है। बेपर्दा कल जो आई चंद बीबियां नजर, अदान होने में अल्लाहू अकबर। पहले हाल मैं अर्ज कर रहा था, इकबाल के अंदर जो चमक आई और इकबाल के शेर जो चमके और इनके अंदर जो रोशनी आई और जो जिला आई, वो अल्लामा अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत का। जब उनसे मुलाकात हुई, वरना उससे पहले वो उलमा से बददम नहीं थे, मगर अल्लामा अनवर कश्मीरी तो आलिम थे। वो तो ऐसे बड़े आलिम थे, बड़े से बड़ा आलिम आगे बैठ जाए उनको खामोशी होना था उनके सामने। इस तरह के थे अल्लामा अनवर, यानी वो तो इस तरह मुताला वो करते थे। सबक में जब वो पढ़ते हैं उस्ताद से, किसी ने एतराज किया, हजरत ये भाई देखा तो मैंने है नहीं, उस्ताद बोलते हैं देखा तो नहीं, लेकिन समझ में यूं आता है इसका जवाब ये होना चाहिए। वो इतना मुताला करते थे पढ़ते हुए भी। वो कहते हजरत इस इश्काल का जो जवाब आपने दिया है, अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी ने अपनी फुला किताब में ये एतराज नकल करके इस एतराज का यही जवाब दिया है। इतना मुताला होता पढ़ने के जमाने ही, इसलिए उस्ताद जानते थे उनको। बहरहाल इकबाल के सामने जब उनकी काबिलियत खुली, मोतकिद हो, जब मोतकिद हुए तो उनके पास रहे। फिर उन्होंने उनके पास रहकर अपने दिल में एक जिला, एक चमक, एक जिया, एक रोशनी, एक मारिफत का नूर महसूस किया कि दिल अभी तक उससे आशना नहीं था। उस वक्त इकबाल ने कुछ अशार कहे हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। शेर तो सुने होंगे आप, मगर मैं बताया उस वक्त में कहे क्या है शेर। दिला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या भरा होता है अहले दिल के सीने। न पूछ इन खरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है। दर्द दिल का मतलब ये नहीं कि दिल में दर्द हो जाए, असल उसका मतलब ये है अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाए और तड़प जाए उसकी याद। ये मतलब होता मारिफत हासिल होता, उसी को दर्द दिल से ताबीर करते। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों। बादशाह को यहाँ नहीं मिला। वो अल्लामा अनवर कश्मीरी को सामने रखकर ये अशार उन्होंने कहे। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं तो बस ये आपके सामने बैठा तो अल्लामा अनवर शाह याद आए, मैंने ये सुनाया। असल तो मैंने एक छोटी सी आयत पढ़ी थी, उसमें मुख्तसर बात करूंगा, अदान भी हो गई। और असल तकरीर तो हमारे शागिर्द रशीद मुफ्ती अय्यूब साहब करेंगे। अल्लाह ताला इनके बयान में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। बाज मुसलमान भाई ये समझते होंगे कि अल्लाह ताला के यहाँ जितने भी वादे हैं और जितने भी इनामात हैं और जितनी भी नवाजिशें हैं वो सब उदार हैं। भाई नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजे रखो जन्नत मिलेगी, फुला करो जन्नत मिलेगी, ईमान लाओ जन्नत मिलेगी। कब? यानी बाद में, यानी आखिरत में, मरने के बाद। क्या नकद पेमेंट नहीं है क्या अल्लाह के यहाँ? हाथों हाथ मिले। यही ये इस आयत में जो जिक्र किया है अल्लाह ने, ये नकद पेमेंट का जिक्र, वो जो आखिरत में है। असल में अल्लाह की कुछ नेमतें इतनी बड़ी हैं कि वो इस छोटी सी और नापायदार दुनिया में दी नहीं जाती। ये छोटी है, नेमतें बड़ी हैं।
اس کے لیے وہاں کا اور جو یہاں دنیا میں دی جا سکتی ہے وہ ملے گی، وہ دنیا میں ملے گی۔ دیکھو کہیں چلے جاؤ دنیا میں، بڑے سے بڑے سیٹ کے پاس، بڑے سے بڑے عہدے والے کے پاس، لیکن بیچارہ آپ کو ہر عہدے پر بیٹھ کر پریشان ہی۔ تجربہ کرو۔ اور اگر آپ کو سکون سے اطمینان سے ملے گا تو کون؟ جن کا اللہ سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حکومت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر آپ کو اطمینان سے، شانتی میں، طمانینت کے ساتھ دنیا میں کوئی ملے گا، وہی ملے گا جس کا اللہ سے تعلق ہر حال۔ ورنہ تو ہر عام طور سے لوگ شکایت یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پریشان۔ میں اپنے حضرت کا ذکر کر رہا تھا، آخر میں ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پہلے کئی دنوں سے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، لیکن بھائی کب تک بیٹھ پڑے ہو؟ ان کے خادم وہاں تھے نہیں اس وقت، لندن کے ایک تھے مفتی صاحب، وہ تھے برابر میں۔ ان کے جو خادم افریقی ہیں مولانا ابراہیم صاحب، تو بہت سمجھدار آدمی ہیں، وہ اگر ہوتے تو انشاءاللہ یہ نوبت نہ آتی، یہ امید ہے۔ وہ نہیں تھے، وہ حضرت قاری صدیق صاحب کے پاس گئے تو ادھر حضرت مفتی صاحب دیوار کی برابر میں جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں ان کے خادم افریقی کھڑے ہوتے تھے وہاں وہ لندن والے مفتی صاحب آئے، وہ میں پیچھے تیسری صف میں تھا۔ کہا آج تو حضرت کھڑے ہو گئے، خدا خیر کر۔ پھر میں دیکھا حضرت ہے، کیا آواز سی کیا ہوا، سلام پھر گیا، دیکھا تو حضرت وہ خادم وہ لندن کے اتنا سفیدی آدمی تھا، میں گر گئے تو اٹھا کے فوراً۔ اب احترام کا تقاضے ہر جگہ الگ الگ ہو، اب جب پیر صاحب گر گئے تو ان کو اٹھانا بھی پڑے گا۔ خیر میں اٹھا کر حضرت کو کمرے میں گیا، لیکن وہ بالکل نہ کچھ بتا رہے ہیں، نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، نہ کچھ نہیں۔ خیر ایک ڈاکٹر کو فون کیا گیا، وہ انہوں نے گاڑی بھیجی، ہم لے کر گئے، اس نے ایکسرا کر کے بولا یہ تو کڈنی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دلی فون حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیچارے خادم تھے، حضرت وہیں ٹھہرتے تھے، ایسا ہو گیا کہ آ جاؤ حضرت کو لے کر، اور گھر پہ نہ آنا، سیدھے اپولو میں آ جاؤ۔ خیر پھر ہم گئے تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا اتنی تکلیف بالکل کچھ نہیں ہوا، نہ اس پہ بول رہے ہیں، نہ اس پہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، نہ اپنی پریشانی اور دوسروں کی پریشانی سن رہے دعا۔ اور وہ اگرچہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پھر ایسی صحت نہ ہو سکی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، پھر تو چیئر پر رہتے تھے، پھر آخر تک اسی حال میں رہے تھے، وہ دیکھا ہوگا ان کلاس میں، اسی پر رہے، لیکن کبھی اف نہیں، کیونکہ اللہ کا سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کا دل تو ادھر رہتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے تو کسی بھی حال میں وہ پریشان نہیں ہونے دیتا۔ تو میں کہہ رہا تھا سکون و اطمینان سے اللہ والے ملے، تو یہاں نقد پیمنٹ جو اللہ دیتا ہے، ایسی اور بھی چیزیں ہیں، یہاں تقوی کا ذکر۔ تقوی کا خلاصہ یہ ہے اللہ سے جڑ جاؤ، اس کی مان کی جاؤ، بس یہ اس کا خلاصہ ہے۔ وہ اللہ جو کہے وہ مانو، اور جس سے وہ منع کر دے وہاں سے رک جاؤ۔
تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نقد پیمنٹ تم کو دے دے گا. 2 پیمنٹ یہی مل جائے گا. جو اصل پیمنٹ ہے وہ تو وہاں ہے، جو نقد پیمنٹ ہے وہ دنیا ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی آئے گی دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی کے سامنے آتی ہے، بچے کے سامنے بھی آتی ہے، جوان کے سامنے بھی آتی ہے، بڈھوں کے سامنے بھی آتی ہے، شاگرد کے سامنے بھی آتی ہے، استاد کے سامنے بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر کر دیتا. ایک پیمنٹ، اور یہ پیمنٹ آخرت کا نہیں، یہ نقد پیمنٹ دنیا کا. میں آسان کر کے بعض دفعہ بے پڑھے لکھے آدمیوں کے سامنے ایسے بول دیا کرتا ہوں، یعنی گویا کہ اللہ یوں فرماتا، بندے میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونا، میں ہوں نا، اس کو میرے اوپر چھوڑ دے، اس مصیبت کو تو ہمارے ذکر میں لگ، تقویٰ مت چھوڑ دینا، اس کو ہم حل کر دیں. اللہ اس کو حل کر دے، اللہ کر دے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہر رنج و غم سے، پریشانی سے نکال کے باہر کر دے. پتا بھی نہیں کرنا. اور کیا کرے گا؟ دوسرا پیمنٹ کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ بھی نقد پیمنٹ ہے. رزق کے دروازے وہاں سے کھولے گا کہ اس نے، اس کے ماں باپ نے، اس کے گھر والوں نے کبھی سوچا تک بھی نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. وہاں سے کھول دے گا رزق کے دروازے. جو اللہ والے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، رزق کی کمی دیکھی وہاں. جو گزرے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کا دنیا سے تعلق نہ ہو، مگر کمی تو کچھ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، ان کا دنیا سے تعلق. لوگ جا رہے ہیں کھانا، اور یہی پیمنٹ حدیث میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے پر ارشاد فرمایا. تو یہاں اللہ نے تقوی پر ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ علم کا مقصد بھی تقوی ہی حاصل ہوا. یہ نتیجہ نکلا. حضرت کا ارشاد ہے، وَمَن تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمًّا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہی نقد پیمنٹ ہے جو وہاں تقوی کے اندر. بس وہ اللہ کا فرمان ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم دین حاصل کرو جس کا مقصد تقوی ہو، اور تقوی ہی اصل چیز ہے، اسی لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. لہذا دین کے اندر تفقہ حاصل کرو، فقیہ بن جاؤ، اور جو آپ کو تقوی تک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ نقد پیمنٹ دے گا. کیا؟ وہی ہر رنج و غم سے نکال کے اللہ پار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھول دے گا لوگوں کو، اور اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا. جو بڑے بڑے علماء ہیں، کیا اللہ ان کو رزق نہیں دے رہا ہے؟ ایسی جگہ سے کھول دیتا ہے دروازے. ہم نے دیکھا وہ ایک تھے صوفی، شمس الحق تھے، صوفی تھا، دارالعلوم میں پڑھتا، ایسا گمنام تھا، ہر وقت جب بھی دیکھو کتاب 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 کتاب، نہ کھانے کا پتہ نہ اس کا پتہ، کپڑے بھی ویسے ہی، مگر محنت کی تھی اس نے. آج وہ بہت بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث، آج وہ اسی مدرسے کا ناظم تعلیمات. آج وہاں کے عوام، علاقے کے عوام اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. حضرت جی لو حج کو جاؤ، حضرت جی لو عمرے کو جاؤ، حضرت جی یہ لو. کھول دیے اللہ نے رزق کے دروازے. وہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے اس کے پڑھنے کا. میں تو اس کی اس وقت بھی بہت قدر کرتا تھا، میں اس کا استاد ہوں، تو وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. ایک دن آیا تو میرے کپڑے کی تھوڑی سی کتر سی اس کو ملی، اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ. میں نے دیکھا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ حضرت یہ تبرکن میں رکھو، اور
तबर्रुखी लेना है तो कत्तल कहीं को ले रहा है, चल मैं पूरा जुब्बा तुमको। फिर मैंने अटैची खोली, बहुत लंबा जुब्बा, वो मैंने निकाला, मैं इसको पहन, जाओ लेके जाओ। आजा, वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता है। और जब पहुंच जाता हूँ उसके यहाँ, हजरत हाँ मैं तो आपके साथ हूँ, मेरा सबक कौन, जब उसकी मदरसे में पहुंचता, हजरत सबक आप पढ़ा दी, बुखारी शरीफ में, मैं पढ़ा। तो ये सब कह की देन है, मेहनत की, इल्म हासिल किया, अल्लाह ने रिज्क के दरवाजे को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। जिन्होंने तकवा हासिल किया और जिन्होंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ताला ने हर रंजो गम से, मुसीबत से निकाल के बाहर कर दिया, और अल्लाह ताला ने रिज्क के दरवाजे ऐसी जगह से खोल दिए कि बंदे को वहम गुमान तक। इसलिए मेरे भाइयों, हमको जरूरत है कि हम अल्लाह से जुड़ जाएं, उससे ताल्लुक कायम करें, और वो ऐसे होगा अल्लाह का जो हुक्म है बस वो माने, और जिससे रोक दिया है वहां से रुक जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।